محمد الکرنین اور اپنے یوٹیوب چینل نو سائڈ کے ساتھ گجرات سے پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ کے اوپر پچھلی دفعہ شاہ صاحب ایک منتخب ہوئے تھے، فیاض حسن شاہ صاحب، وہ ان کو کل گرفتار کر لیا گیا ہے۔ وہ کچھ عرصے سے ظاہر ہے جس طرح کا یہاں پر ماحول ہے، وہ چھپے ہوئے تھے، وہ ادھر ادھر گم تھے، تو کل ان کو وہاں سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تو ظاہر ہے گرفتار کرنے کا بنیادی مقصد یہی ہے، وہ وہاں پر پچھلی دفعہ بھی جیت گئے تھے، اب بھی گجرات کے اندر اس سیٹ کے اوپر جو لالا موسا والی سیٹ ہے، اس سیٹ کے اوپر جو ہے وہ ان کا ہولڈ ہے۔ پی ٹی آئی کا ظاہر ہے ووٹ بینک بھی وہاں پر بہت زیادہ ہے، تو ان کو یہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ اب وہ پکڑے گئے ہیں، ظاہر ہے 3-4 دن کے بعد وہ آئیں گے، وہ کہیں گے جی ہم 9 مئی کی مذمت کرتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ کہیں گے میں تحریک انصاف کو چھوڑ رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے وہ یہ بھی کہہ دیں کہ میں سیاست بھی چھوڑ رہا ہوں۔ اگر وہ سیاست نہیں چھوڑیں گے، اگر یہ اس طرح کی پریس کانفرنس نہیں کریں گے، تو پھر وہ ظاہر ہے ہم دیکھیں گے علیم خان صاحب یا جہانگیر ترین ان کو ایک مفلر پہنا رہے ہوں گے تحریک استحکام پارٹی کا۔ ہمارے ملک کے اندر یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا، اس طرح سے لوگوں کو اغوا کر کے ان کی سیاسی وفاداریاں تبدیل کی جا رہی ہیں، لیکن الیکشن کے اتنی قریب آ کر ایک ایسی پارٹی جو پہلے سے واویلا بھی کر رہی ہے، جو ہر کسی کو لگ بھی رہا ہے، ان کے لوگوں کو، ان کے سابقہ ایم این ایز کو اٹھایا جاتا ہے، پھر بتایا نہیں جاتا، وہ 4-5 دن گم رہتے ہیں، 10 دن 15 دن۔ یہ مثال ہم وہ عثمان ڈار کی صورت میں بھی دیکھ چکے ہیں، صداقت عباسی کی صورت میں بھی دیکھ چکے ہیں، شیخ رشید کے حوالے سے بھی دیکھ چکے ہیں۔ اب بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ گم ہیں، یا تو وہ مان نہیں رہے، یا تو پھر ان کو کسی اسٹریٹجی کے تحت ابھی تک گم کیا ہوا ہے، وقت آنے پر ان کو ظاہر کیا جائے گا۔ تو یہ جو اس طرح کے جو چیزیں ہیں، یہ بہرحال پاکستان کے اندر ہو رہی ہے۔ بنیادی طور پر مسئلہ یہ ہے کہ اب بھی اسٹیبلشمنٹ کو یہ لگتا ہے، مسلم لیگ نون کو یہ لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اگر جو سابقہ ایم این ایز ہیں وہ پارٹی کے ساتھ جڑے رہے، کھڑے رہے اور وہ ٹکٹ لینے میں کامیاب ہو گئے، تو نون لیگ کے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کے لیے بڑی مشکلات ہوں گی۔ ملتان کے اندر اسی طرح کے حالات ہیں۔ احمد ڈوگر صاحب، ان کو پہلے پکڑا گیا، پھر چھوڑا گیا، پھر پکڑا گیا، وہ پھر ضمانت پر باہر آ گئے، تو اب وہ دوبارہ سے ان کو گم کر دیا گیا ہے، پکڑ گئے۔ اور ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بڑی ڈٹائی کے ساتھ، اس کے برابر، اس سے ڈبل ڈٹائی کے ساتھ سپریم کورٹ، وہ ابھی تک بھی بضد ہیں جی ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم بنیادی حقوق کی بات کرتے ہیں، ہم اس ملک کے اندر رول آف لا کی بات کرتے ہیں، لیکن یہ جو ہمارے سپریم کورٹ ہے، خصوصاً چیف جسٹس صاحب، یہ انہوں نے جو اپنا ایک پورا کا پورا لبادہ اڑا ہوا ہے اس بات کا کہ میں مجھ سے زیادہ کوئی بندہ اس ملک کے اندر انسانی حقوق کی بات نہیں کرتا، زیادہ آئین کو کوئی نہیں فالو کرتا، اس سے پہلے جتنے بھی لوگ تھے وہ سارے فارغ تھے، بس میں ہی یہاں پر ایک بڑا جس کو کہتے ہیں کہ آئین کا علمبردار ہوں۔ وہ بہر ظاہر سرائکی میں کہتے ہیں دھتورا پی کے سوئے ہوئے ہیں، ان کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی۔ ظاہر ان کے خلاف کیسز پہلے چلے تھے، شاید ان کے اوپر یہ دباؤ بھی ہے، اگر وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی اس طرح کی بات کے اوپر جاتے ہیں تو ان کو بہرحال کسی طرح سے ان کے سکرو بھی ٹائٹ کیے جا سکتے ہیں۔ سپریم کورٹ کے اندر بہت سے ایسے معاملات ہیں جو زیر التوا ہیں۔ چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ کیس کون سے سن رہے ہیں جی، ججز اپنے ساتھ جناب عالی نہیں لکھیں گے، جناب جو ہے نہیں کہیں گے، اب جو ہے جو سپریم کورٹ ہے اس کو آپ سب سے بڑی عدالت نہیں کہہ سکتے، بس سپریم کورٹ ہی لکھے۔ یہ کون تھے، کس طرح کے کیسز ہیں جن کے فیصلے ہو رہے ہیں؟ بھئی لوگوں کو، فیمیل کو یہاں پر کتنے عرصوں سے جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے، اب بھی لوگوں کو ان کی وفاداریاں تبدیل کی جا رہی ہیں۔ کے پی کے اندر لوگ کنونشن کرنے جا رہے ہیں، ان کو وہاں پر پکڑ لیا جاتا ہے۔ پنجاب کے اندر لوگوں کو نکلنے نہیں جا رہا، کوئی بندہ اگر جھنڈا اٹھاتا ہے کسی بھی پارٹی کا اس کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے، اور آپ صرف یہ بات کے فیصلے کیے جا رہے ہیں، دیکھیں جی ہم جناب بھی نہیں کہیں گے، آپ لوگ یہ بھی نہیں کہیں گے، پھر اس کے بعد جی جوڈیشل کونسل کا ایک آپ اجلاس منگوا لیا 15 دن، اس کے شوشے میں آپ لگے رہتے ہیں۔ بنیادی جو انسانی حقوق ہیں، بنیادی جو رائٹس ہیں لوگوں کے، یہاں پر جو آئین دیتا ہے، یہاں پر بولنے کی ویسے آزادی نہیں ہے۔ آئین کا جو آرٹیکل 19 ہے وہ ویسے بھی بہت عرصے سے یہاں پر معطل ہے۔ یہاں پر بولنے کی آزادی جو ہے صرف اس کو ہے۔ وہ ایک بڑی مشہور بات ہے، عیدی امین دادا جو ہے، یوگنڈا کے سابقہ صدر جو ہے، ان کے بارے میں کہا گیا تھا کہ ایک صحافی نے پوچھا جی آپ کے ملک کے اندر
بولنے کی آزادی نہیں ہے تو آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اس کے نہیں، میرے ملک میں بولنے کی آزادی ہے، جو بندہ جو کچھ بولنا چاہے اس کو آزادی ہے، ہاں اس بات کا فیصلہ میں کروں گا کہ اس کے ساتھ بعد میں کیا کرنا ہے۔ تو اب اپنے ملک میں بھی یہی ہے کہ اگر کسی کو آزادی ہے بھی صحیح تو اس کے بعد کیا ہوگا، وہ ویگو جو ہے بلیک ویگو آ جاتے ہیں، بندے گم ہو جاتے ہیں، صحافیوں کی زبانیں کاٹ دی گئی ہیں۔ اس ملک کے اندر اس طرح کا جو جس کو کہتے ہیں کہ بنانا ریپبلک جو بنی ہوئی ہے، اس کا حال پہلے کبھی بھی نہیں دیکھا۔ ان سب چیزوں کے خلاف جو سب سے مین جو قوت ہوتی ہے وہ سپریم کورٹ ہوتی ہے۔ سپریم کورٹ کو ان چیزوں کے خلاف ایکشن لینا پڑتا ہے، وہ پھر ان چیزوں کو روکتی بھی ہے، جواب طلبی بھی کرتی ہے۔ جب آپ سپریم کورٹ جو ہے وہ صرف ان باتوں پہ لگی رہے گی، جی میں دیکھیں جی گاڑی اپنی پہ آتا ہوں، دیکھیں جی میں کوٹ وائٹ والا پہنتا ہوں، میں جی سر نہیں کہتا، جناب نہیں کہلواتا، تو میں صرف سپریم کورٹ کہلواتا ہوں، اس طرح کے اگر ڈراموں میں لگے رہیں گے تو ملک کے اندر جو ہے نا وہ اسی طرح سے حال ہوگا۔ کل مجھے پکڑ لیں گے، جو کہ ایک دو دفعہ پکڑا بھی گیا ہوں میں، ٹھیک ہے، وہ پھر پکڑ لیں گے ایک دو دفعہ۔ تو اس طرح سے نا سپریم کورٹ نے اپنے آپ کو بظاہر وہ یہ شو کر رہی ہے جی ہم پولیٹیکل جو کیسز ہیں ان کی طرف نہیں جا رہے، حالانکہ وہ پولیٹیکل کیسز کے علاوہ جو انسانی حقوق کے مین کیسز ہیں ان سے بھی پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ یہاں پر 75 سال کے جو کینسر پیشنٹس لوگ ہیں، اچھا وہ کو رعایت نہیں مانگ رہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارا بنیادی حق ہے کم سے کم وہی دے دیں۔ تو چیف جسٹس جو ہے نا وہ بہرحال اللہ ان کو خوش رکھے، اور بہرحال ان کے ذہن میں کوئی نہ کوئی بات ہوگی ہیرو بننے کے لیے، وہ پھر کوئی نہ کوئی ایک دفعہ اقدام کریں گے، بس وہ کسی اشارے کی وہ ہے انتظار میں بیٹھے ہیں کہ کہیں سے کوئی سگنل ملے، پھر اس کے بعد وہ کوئی دھماکہ کریں، لوگوں سے پوچھیں کہ انسانی حقوق کی یہاں پر کیوں خلاف ورزی ہو رہی ہے، آخر یہاں پر میں بیٹھا ہوں، آخر دنیا ہمیں دیکھ رہی ہے۔ ان کے نیچے جو عدالتیں ہیں ان کا اشر یہ ہے، ہائی کورٹ کے فیصلوں کو سیشن جج ختم کر دیتا ہے، سیشن جج جو ہے وہ کوئی بات نہیں مانتا، ہائی کورٹ فیصلہ کرتی ہے، وہ کسی پولیس والے کو یا وزیر اعلیٰ کو یا گورنر کو وہ کہتا ہے ہم جواب دے نہیں ہے، 3-4 ماہ ان کے کیسے لگے رہتے ہیں۔ کام جو جس کو کہتے ہیں کہ ٹائم ٹپاؤ والا جو کام ہے نا وہ عدالتیں کر رہی ہیں، لوگوں کو اتنی سہولتیں دے رہی ہے کہ جتنی بھی لوگوں کو ٹارچر کیا جا رہا ہے ان کے 50% جو شیئر ہے وہ ان عدالتوں کا ہے۔ مجھے اگر انصاف نہیں دیا جائے گا، کل کوئی اور بندہ مجھے 2 تھپڑ مار کے چلا جائے گا، پرسوں ایک اور بندہ آ جائے مجھے جیل میں ڈال دے گا۔ آج تو مجھے صرف اس لیے یہاں پر جیل میں رکھا گیا یا تھانے میں رکھا گیا کہ میں یہاں پر بولتا کیوں ہوں، کل مجھے اس لیے رکھا جائے کہ میں سانس کیوں لیتا ہوں، میں بلیک کپڑے کیوں پہنتا ہوں، میں ویسٹ کوٹ کیوں بنتا ہوں، میں یہ ویڈیو کیوں نہیں بناتا، میں اس طرح کی ویڈیو کیوں نہیں بناتا جس میں جے کار نہیں ہوتی کسی چیز کسی بندے کی۔ تو یہ چیزیں ظاہر آگے بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ سپریم کورٹ کو، ہائی کورٹ کو، جتنے بھی لوور کورٹس ہیں ان کو اس بارے میں فیصلہ کرنا چاہیے۔ کے پی کے اندر بہرحال کچھ نہ کچھ جو عدالتیں ہیں وہ ہم نے دیکھا ہے کہ ریزسٹنس دکھا رہی ہے، ریزسٹنس بھی اس حد تک وہ دکھا رہی ہے کہ ان کی بات کو کچھ زیادہ مانا نہیں جا رہا، لیکن بہرحال ایک جس کو آپ کہتے ہیں کہ امیج دیا جا رہا ہے، جو لوگ ہیں پھر وہ خود بھی اپنے خلاف جتنے کیسز ہوتے ہیں ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، وہ کوئی بات چل رہی ہوتی ہے۔ پنجاب کے اندر وفاق کے اندر تو چیزیں ایسے سوئی پڑی ہیں، بلوچستان کا تو ویسے ہی حال نہ پوچھے ہم، وہاں پر ان کا تو اور ہی سٹائل ہے ہر حوالے سے۔ سندھ جو ہے وہ مریخ پر جانے کے لیے تیاریاں کر رہا ہے، پھر پارٹی والے کہتے ہیں وہ مریخ پہ پہنچ چکا ہے جی، تو ان کے بارے میں آپ بات بالکل نہیں کر سکتے۔ ان کے صوبے کے اندر لوگوں کو پکڑا ہوا ہے، ان کے صوبے کے اندر لوگوں کو بین نہیں کرنے دیا جا رہا، کنونشن نہیں کرنے دیے جا رہے۔ کوئی بندہ اگر کسی جگہ پہ کوئی جلسہ یا تھوڑا پارٹی کی کوئی ایکٹیویٹی کرتا ہے اس کو یہ سندھ پولیس پکڑ لیتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ بہرحال یہ سارے وہ لوگ ہیں جو کسی دور کے اندر اپنے آپ کو سپریم کہتے تھے کہ جی ہم جو ہے آئین کے حوالے سے سب سے بڑے ہیں، ہمارے لیے سب سے بڑی چیز آئین ہے۔ تو اب وہ پتہ چلا جی وہ آئین نہیں ہے، وہ ان کے لیے کوئی اور ہی چیز ہے جو بڑی بنی ہوئی ہے۔ تو وہ بہرحال اس کا جو کھاتے رہے ہیں پچھلے 40-50 سال تک، وہ میرے خیال میں اب اس چیز کا کھانا بند ہو جائے گا۔ لوگوں کو اب پتہ چل چکا ہے کہ اس ملک کے اندر کون ویسے حقوق کی بات کرتا ہے، کون نہیں کرتا۔ لوگوں کو یہاں پر جینے کی آزادی نہیں ہے، مرنے کی آزادی نہیں ہے، کسی کی جان یہاں پر عزیز وہ نہیں ہے، محفوظ نہیں ہے۔ مال تو پہلے بھی نہیں تھا،
مال صرف سرکار کا محفوظ ہے اور وہ بھی کچھ چوروں کے ہاتھوں میں، سرکار ان کو نہیں پکڑتی۔ تو یہ جو ملک کے اندر اس طرح کے حالات ہو رہے ہیں، لوگوں کو، پولیٹیکل لوگوں کو پکڑنا، جیل میں ڈال دینا، وفاداریاں تبدیل کر دینا، کسی کو کہنا کچھ نہیں، عدالتیں سوئی رہے، تو یہ بہرحال ایک بینانا ریپبلک کی پرفیکٹ ایگزامپل ہے۔ دنیا کے اندر اس طرح کی جو ریپبلکس ہوتی ہیں وہ ایدی امین دادا صاحب کے دور کے اندر جو یوگنڈا میں ہوا کرتی تھی، آج کل مالی میں ہے، گبون میں ہے، نائجر میں ہے، برکینو فاسو کے اندر اس طرح سے معاملات چل رہے ہیں۔ تو اپنا بھی حال اسی طرح سے ہے، تو ہم بھی اسی طرح سے ہیں، تو کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، آئین معطل ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے۔ آئی ہوپ کہ یہاں پر کچھ چیزیں بہتر ہو جائیں، لوگوں کو حقوق ملنا شروع ہو جائے۔ تھینک یو۔